ستار خان صاحب، میں آپ کو محتاط اندازے کے مطابق بتاتا ہوں، 4 دن جو ہمارا ایک لڑائی رہی ہندوستان کے ساتھ، ان کا جتنا مرضی نقصان ہوا، لیکن ہمارا کم از کم 1 سے 1.5 بلین ڈالر ہمارا بھی لگا، یہ بھی لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور اگر اب آپریشن سندور پارٹ 2 ہوتا ہے اور وہ 8 سے 10 دن تک جاتا ہے تو تیار رہیں کہ 15-16 بلین ڈالر لگنا ہے آپ کا منیمم، کیونکہ اس سے انٹینسٹی زیادہ ہو جائے گی، obvious سی بات ہے۔ تو ریزرو میں تو آپ کے پاس نہیں ہے 17 بلین ڈالر کہ آپ ادھر پہلے جنگ لڑ لیں اور پھر وہ کر لیں۔ تو پاکستان میں لگتا ہے کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ کل کو کچھ ہو گیا کہ اللہ بہتر کرے گا، تو وہ اللہ تو کرے گا، آپ خود کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ کیوں ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ ہے؟ کافی ہم لوگ جا چکے ہیں ایک تصوراتی دنیا میں۔ ہمارے زمانے میں جرنلزم ہوتی تھی تو لوگوں کے پاؤں زمین زمانے میں کیا آپ فوت ہو گئے ہیں؟ ابھی بھی آپ ہیں؟ مطلب میں 1935 کی بات کر رہا ہوں، اچھا، پاکستان بننے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، اور مجھ سے 12 سال بڑے تھے نقوی صاحب، تو اب ان کی عمر پہ نہ جائیے گا آپ۔ تو ہمارے دور میں یہ تھا کہ کچھ بھی ہو جائے، ہوا میں اڑنا یا تصوراتی دنیا میں جانا بہت کم ہوتا تھا لیکن اتنا نہیں ہوتا تھا۔ اب تو ایسے لگتا ہے جیسے خاص طور پہ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد اب سارے کے سارے ہمارے لوگ جو ہیں اب ٹیبل پہ بیٹھ کے سٹوریاں، اب یہ تصوراتی دنیا میں جا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کی جا رہی ہوتی کہ جس کے جواب میں آپ کے پاس ہنسنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں رہ جاتا کہ یار یہ بندہ کیا بات کر رہا ہے، کہاں سے اس کو یہ بات پتہ چلی ہے، کیا اس کو سبسٹینشیٹ کر سکتا ہے۔ میں اب ملوں گا صابر شاہ کو، میں بتاؤں گا آپ اس کے متعلق کیا کہہ رہے تھے آن ایئر۔ اچھا، صابر شاہ کے متعلق آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو آپ کی اور صابر شاہ کی جو ایک اس وقت کولڈ وار چل رہی ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ ستار خان اور صابر شاہ کے درمیان شروع ہو جائے، ہاٹ وار ہو جائے۔ چلیں ٹھیک ہے، وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو جس طرح کا ماحول بن گیا ہوا نا، جس طرح کے لوگ ہیں، لوگ آپ سے امید بلا کیا کرتے ہیں، مبشر لقمان ہے ایک اینکر، یہ میرے پسند کی بات کرے گا، آپ ان کے پسند کی بات نہ کریں، وہ ٹھک کر کے آپ کی طرف سے نکل جائے گا، وہ دوسرے کی طرف جائے گا کہ میری پسند کی بات کرو۔ اس کو ریئلٹی کے ساتھ اب کوئی لگاؤ نہیں رہ گیا۔ پاکستان کی سوسائٹی، پاکستان کا معاشرہ، پاکستان کے لوگ یہ ریئلٹی سے انفارمیشن سے، معلومات سے باہر جا چکے ہیں۔ اب یہ تصوراتی دنیا بن چکی ہے۔ تصوراتی دنیا میں اگر آپ ان کو اٹھائیں گے نا، تصوراتی دنیا میں جا کے، خدائی قسم آپ دیکھیں گے کہ آپ کے آگے پیچھے آدھا پاکستان ہوگا۔ ٹھیک، منیز معین، بی بی سی نے رپورٹ دے دی کہ اگر فیول کا اور انرجی کی آپ ٹیکسز نکال لیں تو آپ پر ریونیو سٹریمز نہیں ہیں، تو ہمارے کرتا دھرتا لوگ جو ہیں ان کو احساس نہیں ہے کہ ہم نے ریونیو سٹریمز کس طرح بڑھانی ہے اور اپنے خرچے کس طرح کم کرنے ہیں۔ مبشر صاحب کہتے ہیں کہ ملی ہے جب سے ان کو بولنے کی آزادی، تمام شہر کے اخبار جھوٹ بولتے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ اور جہاں تک رہی بی بی سی کی بات، تو میں نے اپنے تھیسز میں اس کے اوپر کام کیا تھا، جس میں کہ بی بی سی بھی فنڈڈ سٹوریز چلاتا ہے، اور وہ سٹوریز جو پرو انڈیا اور اینٹی پاکستان ہوتی ہیں۔ خاص طور پر آپ دیکھتے ہیں ان کا جو کانٹینٹ ہے انڈین موویز خاص طور پر، وہ اس کو سپانسر کر کے اگر پبلش کر رہا ہے تو اس کا مطلب کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ اور خیر جو آپ آپ کی بات مان لیتا اگر آج سے 4 مہینے پہلے بی بی سی بین نہ ہوا ہوتا انڈیا میں اور ان کے پر کیس بھی کر دیا تھا، کیا پتا کہ وہ بھارت نہ ہو، وہ سپانسرڈ بائی سم ادر کنٹری ہو۔ ہاں، یہ الگ بات ہے، اب یہ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ ہے کہ بھارت نے ان کے پر بین سر لابی تو ہے نا، بھارت کی بھی اپنی ایک لابی ہے، ہو سکتا ہے کوئی اور پچھلے سال بھی بین کیا تھا۔ بات یہ ہے کہ جو فگر آپ کوٹ کریں کہ یہ وہی فگر ہے یا نہیں ہے، مگر نقصان تو اٹھانا پڑے گا ہی نا۔ ہماری انویسٹمنٹ ہوگی اور ہمیں اگر ایک پازیٹیو رزلٹ چاہیے، جیسا کہ مارکہ حق یا بنیانم مرسوس میں ہم نے اچیو کیا، تو اس کے لیے ہمیں کچھ ان پٹ تو ڈالنی ہے، اور اس کے لیے حکومت کو زیادہ کام کرنے کی ضرورت بھی اسی لیے ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس کیا ہے اگر ہم انڈیا کے ساتھ کسی وار میں جانے لگیں دوبارہ سے۔ نہیں تو ہمارے اوپر کے لوگ جو ہیں، فرض کریں، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ 150 کے قریب ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں اور کئی ایسی وزارتیں ہیں جو 18ویں ترمیم آنے کے بعد ریڈنڈنٹ ہو گئی ہیں، ان کو ختم کیوں نہیں کیا جا رہا؟ کیوں اپنا عوام کے اوپر بوجھ ہے وہ ابھی تک؟ تو یہ جیسا کہ ہم نے پہلے طے کیا تھا کہ ہم کن چیزوں پر بات کرنے جا رہے ہیں، تو اسی میں آ رہی ہے۔ اگر 27ویں ترمیم ہو جاتی ہے تو پھر اس کے اوپر بھی غور کیا جائے گا۔ 2010 کی 18th امینڈمنٹ ہو یا پھر وہ 2024 کے اندر جو انہوں نے امینڈمنٹ کی ہے، تو پھر ہر چیز کے اوپر کنسیڈر کریں گے دوبارہ سے کام کرنے کے لیے، اور اسے نام دیا جائے گا ملکی مفاد میں یہ چیزیں ہم کرنے جا رہے ہیں۔ 1973 کے آئین کو کتنی بار بدلیں گے، اس میں کتنی امینڈمنٹس لائیں گے؟ ٹھیک ہے، وقت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ملک کی ضرورت کیا ہے۔
ملک کو وہ والی ترامیم ہمیں نہیں دینی جو کہ الٹیمیٹلی ہمیں آنے والے وقت میں نقصان پہنچا رہی ہوں اور پاکستانیوں کا وہ ترامیم دینے کے باقی ہمارا آئین ہے جو کہتا ہے کہ ڈیوالو کر دو پاور کو اور لوکل باڈیز کر دو سارا، ہم تو اس پہ عمل ہی نہیں ہم کرتے. اس پہ کام نہیں کریں کیونکہ ہم اس کو اسی طرح استعمال کرتے ہیں جس طرح ہم کرنا چاہتے ہیں. ہمیں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں وہ صرف اور صرف پاکستان کے استحکام کی بات کرتے ہیں، اور اگر یہ باز گشت ہمیں سنائی دے رہی ہے کہ غیر سیاسی قوتوں کو صدر کی پوزیشن درکار ہے تو یہ تمام مفروضے بھی غلط ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمیں تو یہ دیکھنا نا کہ یہ ملک کے اندر جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں آخر یہ کون لوگ ہیں جو ملک کی جڑیں خراب کرنا چاہتے ہیں. تو وہ جو 28 لوگ 27 لوگ جن کے کل یوٹیوب چینلز وغیرہ بین ہوئے ہیں، جی جی، کیا وہ صرف اس میں شامل ہیں کہ اس میں اور لوگ بھی ہیں؟ بہت سارے ہیں. سوشل میڈیا واریر کہتے ہیں یہ اپنے آپ کو، پاکستان سے بھاگے ہوئے ہیں، پاکستان سے باہر جا کر بظاہر یہ شو کرتے ہیں کہ پاکستان سے ان کا بڑا درد ہے، پاکستان سے ان کو بڑی ہمدردی ہے، یہ درد ہے، یہ ہمدردی ہے کہ آپ وہاں بیٹھ کر یہاں کی باتیں کر رہے ہیں. آپ کی وجہ سے آپ کے قائد ابھی تک باہر نہیں آ پا رہے. آپ نے وہ پلیٹ فارم جو آپ نے اپنے مفادات کے لیے کنسٹرکٹ کیا تھا، آج وہ وہی پلیٹ فارم آپ ہی کی جماعت کے اندر ڈسٹرکشن کا سبب بن رہا ہے. اچھا مجھے ایک بات تو بتائیں ناصر نقوی صاحب، آپ سے سخت سوال کرنے کی اجازت ہے؟ جی جی بسم اللہ. سخت؟ بہت سخت. نورانی صاحب بھی آپ کے کولیگ رہے ہیں جی ہے نا؟ نورانی صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیا حقوق ہیں آج کل، بڑا لکھ رہے ہیں وہ. جی جی باہر ہیں، بہت زیادہ باہر ہیں، وہی باہر، امریکہ میں ہیں نا. ہاں وہی باہر ہے. انہوں نے بیوی کی اسے بچا کر دیا، اس کو چھوڑ دیا، اس کا آج تک حق نہیں دیا. بچے کا خرچہ بھی نہیں دے رہے، بیوی کا تو انہوں نے الگ سے دینا. تو جو آدمی اپنی سگی اولاد کو ڈسون کر دے وہ باہر بیٹھ کے پاکستانی قوم کو بتائے گا ان کے لیے کیا سچ اور کیا حق ہے. دیکھیں دونوں کو آپ مکس میں کیوں نہ کروں؟ ہم عمران خان کے ساتھ بھی مکس کرتے ہیں، ہم اس کو کینیڈی کے ساتھ بھی مکس کرتے ہیں، ہم ڈائنا اور پرنس چارلز کے ساتھ بھی مکس کرتے ہیں. بات کریں آپ ایک کہ جب پبلک اس کے فگر پاس ہے نا. دیکھیں نہیں ناصر صاحب، آپ جب پبلک فگر ہو نا تو آپ تو کی خیال ذاتی رکھنا چاہیے. زندگی بالکل صحیح ہے، بالکل خیال رکھنا چاہیے. ذمہ داری بڑھ جاتی ہے جب پبلک فگر ہوتا ہے. لیکن جب ہم سیاسی طور پہ جب اس کی بات چیت کریں گے وہ کر کیا رہا ہے، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ چینل بند نہیں ہونے چاہیے تھے. یہ جو بھونکنے والے بھونکتے رہتے ہیں تاکہ قوم کو آہستہ آہستہ کھلتے جا رہے ہیں. لوگوں کو پتہ لگ رہا ہے کون ہے. بھئی آپ کا کھرا سچ، آپ کہتے ہیں آپ کھرا سچ بولتے ہیں، تو آپ پچھلے دور میں بھی تو کھرا سچ بول رہے تھے. کتنی بار بند اب لوگ کہتے ہیں وہ کھرا سچ تھا یا یہ کھرا سچ ہے. کتنی بار یہ لوگوں کی اپنی مرضی. نہیں کم از کم میں سچ، لیکن لوگوں کو پتہ تو لگ جاتا ہے نا. میں تو اوپن نہیں بات کرتا ہوں. شخصیت اوپن ہو جاتی ہے نا. میں یہی کہہ رہا ہوں شخصیت دونوں کا موازنہ ہوگا تو ہوگا. جب آپ نے اس کی ٹیب ہی لگا دی، اس کا منہ ہی بند کر دیا، اس کو آنے نہیں دے رہے، تو کہے گا میں تو پھر میں ٹائب ہو گیا تھا اور میں تو پاکستان کے لیے بڑی خدمت کرنا چاہتا تھا لیکن میرے ساتھ ظلم ہو گیا. جیسے اب عمران خان صاحب بھی ان کے باقی کہ انسانی حقوق فلانا. یہاں پہ ایک اور جی اگر میرا اور منیسے کا آپس کا اختلاف ہے ستار کا، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں نہیں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، اس کو یہ وہ آپ سمجھا لیں گے. کیا دونوں چپ کر کے لڑائی نہ کریں؟ ہندوستان کی اور پاکستان کی جنگ ہو رہی ہے اور وہ ہندوستان کا نیریٹو جو ہے پاکستان میں پاپولرائز کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. میرے نزدیک وہ غداری ہے، وہ صحافت نہیں ہے، اس کی کوئی معافی نہیں ہے. میں تو معافی چاہتا ہوں. ایک اور سخت بات میں کرنے لگا ہوں کہ جو لوگ ہندوستان کہتے ہیں میں ان کے بھی خلاف ہوں. 1947 میں تقسیم ہو گیا ہندوستان. بھارت ہے، بھارت ہے، ہاں ٹھیک ہے، ترانہ بھارت کا، سب کچھ بھارت کا، آئین بھارت کا. ہم ہندوستان نہیں بھارت ہو گیا، بھارت کا ہے اور آئندہ بھی ہمیشہ کہیں آپ. تقویت ملے پاکستان کو، تقویت ملے نا. وہ تو جعلی کام کر رہے ہیں نا. انہوں نے انگلش میں انڈیا لکھ دیا اور وہ انڈیا انڈیا کریں. انڈیا تو ٹوٹ چکا، ختم ہو گیا، 3 ملک بن چکے ہیں. اب بات سیدھی سی یہ ہے کہ ان کو باری باری سب کو اوپن ہوتا رہا، ان کے منہ سے باتیں نکل رہی جو آگ نکال رہے ہیں یہ صرف مفادات کے لیے ہیں. یہ ڈالرز کے بیپاری ہیں اور سوشل میڈیا نے ان کو ایک آسان راستہ دکھا دیا.